علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پاکیزہ ذات و صفات پر واجب الاحترام حضرت محترم جو آیت مبارکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ در حقیقت اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ کمجید کی آیت مبارکہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یخشی اللہ در حقیقت اللہ کے بندوں ہی میں سے علماء ہی خدا کا خوف رکھتے ہیں زیادہ، جو علم والے ہیں۔ اور علم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بے علم عبادت گزار، بندہ عبادت کرتا ہے لیکن کیا ہے؟ بے علم ہے۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ بے علم عبادت گزار اس گدھے کی مانند ہے جو آٹے کی چکی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ بے علم شخص جو عبادت کرتا ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، وہ عبادت جو بغیر علم کے کرتا ہے، اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے کہ اس گدھے کی مانند ہے کہ جو آٹے کی چکی کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور اس میں چکر میں رہتا ہے لیکن وہ مسافت طے نہیں کرتا۔ جی کیا فرمایا؟ مسافت اسی چکر کے میں رہتا ہے، خالی اس کو کوئی پتہ نہیں۔ حضرت محو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم و بعد جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ یہ فقیر کی بات ہے، عارف باللہ کی بات ہے، علم کے بغیر نہیں۔ علم ایک روشنی ہے، اس روشنی سے بندہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو دیکھتا ہے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ علم کی وجہ سے آدمی صراط مستقیم کا سیدھا راستہ دیکھتا ہے اور اس روشنی سے پھر کیا ہے؟ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ بغیر علم کے بالکل بندہ بے خبر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے، میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دینے والا ہو۔ ہم دعا روزانہ کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وقلبا منورا وتوفیقا احسانا واجرا عظیما۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح کی نماز پڑھتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ان دعاؤں سے محروم رہتے ہیں، ان دعاؤں سے محروم رہتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی مجرب دعائیں ہیں۔ مثال کے طور پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المومنین ہیں، وہ روزانہ صبح 4000 گٹھلیاں کھجور کے لے کر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتی اور یہ تسبیح پڑھتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات و صفات اشراق پڑھنے کے بعد گھر تشریف لائے تو اس وقت آپ پڑھ رہی تھی۔ فرمایا کیا پڑھ رہی؟ انہوں نے کہا کہ یہ میں پڑھ رہی ہوں۔ فرمایا خالی تو یہ کہہ لے سبحان اللہ و بحمدہ تو اتنی گٹھلیوں کا پڑھنے کے ثواب ایک ہی بار مل جاتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہوئی؟ علم۔ علم کا بغیر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی الاحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر مرنے تک۔ اس کے اندر کوئی بڑھاپا، کوئی عمر رسیدہ بندے کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ مرنے تک، لحد تک جو بندہ جائے اس وقت تک بندہ علم حاصل کرتا رہے۔
علم ایک روشنی ہے. بلکہ میں گھر کے اندر مہمان گیا, تھوڑی دیر بزرگوں نے گفتگو کی تو کہتے جی میرا بات 1 گھنٹہ میں پڑھتا ہوں, میرے پڑھنے کا ٹائم ہو گیا. میں کہا جی سبحان اللہ, ضرور آپ پڑھیں. پہلے فارسی میں اشعار کہا جاتے تھے, فارسی میں مسائل ہوتے تھے. اب تو فارسی محفوظ ہو گئی ہے, بڑے بڑے دارالعلوموں کے اندر بھی فارسی نہیں پڑھائی جاتی. یہ جو کشف المعجوب ہے داتا علی اجویری رحمت کی تصریف شدہ ہے, یہ فارسی میں ہے. لیکن اب اس کے بعد علماء نے اس کو آسان بنانے کے لیے, امت کی آسانی کے لیے اس کا ترجمہ اردو میں کر دیا. حضرت ابراہیم ادم علیہ السلام آپ فرماتے میں راستے میں جا رہا تھا تو چورستہ آ گیا, اس میں دیکھا بڑا عجوبہ سا ایک پتھر پڑا ہوا ہے. تو میں نے اس پتھر کو غور سے دیکھا تو لکھا ہے کہ مجھے الٹ کر دیکھیے, یہ مجھے الٹا کر دیکھیے. تو میں نے اس پتھر کو الٹایا تو اس کے اندر لکھا تھا الٹی جگہ پر کہ جب تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تو اس کو حاصل کیوں کرتے ہو. کتنی پیاری بات ہے. جب تم اس علم کو جو تم نے حاصل کیا ہے عمل نہیں کرتے تو پھر اس کو حاصل کیوں کیا ہے. پھر فرمایا گیا کہ جو عالم اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ دنیا کی جاہ و جلال کے لیے اچھی تقریر کرے گا, پیسے زیادہ ملیں گے, دنیا کی عزت کی خاطر وہ علم حاصل کرتا ہے. فرمایا وہ عالم کرانے کا حقدار نہیں ہے, وہ اس کو عالم نہ کہو, دنیا دار کہہ سکتے ہو. جو کہہ دیتے ہیں اتنا پیسہ دو تو ہم یہ تقریر کریں گے, بالکل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پاکیزہ طیب و طاہر ذات و صفات 23 سال آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے, قسم پسری کی حالت کے اندر بھی, دکھ کی حالت کے اندر بھی, صبح شام آپ پر زیادتیاں ہوتی تھیں, لیکن پھر بھی جہاں چند آدمی موجود ہوں وہاں پر میرے اور آپ کے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہتے یا ایھا الناس. بندے کی سپیچ باہر ٹیلی فون کر کے بندہ ہے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. یا ایھا الناس, اے لوگو کہہ دو لا الہ الا اللہ, کامیاب ہو جاؤ گے. یہ حضور کہتے 23 سال کہتے رہے. یہ 53 سال کی عمر کے اندر آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لائے. 63 سالہ زندگی آپ کی ہوئی, 10 سالہ مدنی دور اور 13 سال اعلان نبوت کا دور یہ مکہ المکرمہ میں رہا. حضور علیہ السلام 53 سال مکہ المکرمہ میں رہے. اس کی ہر وہ جگہ, ایسی کوئی جگہ نہ ہوگی جہاں سرکار نے قدم نہ رکھا ہو. 53 سال آپ کا بچپن وہاں پر, آپ کا لڑکپن وہاں پر, آپ کی جوانی وہاں پر, آپ کی ازواجی زندگی وہاں پر, اعلان نبوت بھی آپ کا وہاں پر, اور معراج بھی آپ کا مکہ المکرمہ میں ہوا. کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی آپ ہی کے ہاتھوں سے ہوئی. حجر اسود کو نصب شدہ ہے, حجر اسود وہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے نصب ہوا ہے. حضرات محترم, سارے اعمال کا بہترین جو عمل ہے وہ خلوص ہے. خلوص کے ساتھ عبادت کریں, اور خلوص کا مطلب اس طرح مثال دی ہے کہ جس طرح بدن کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے, اگر بدن میں روح نہ ہو تو پتھر ہوتا ہے, بائنی ہی خلوص کے ساتھ عبادت بہتر ہے. حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون. اے میرے پیارے صحابہ, جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں میں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. میرے آگے دیکھنے کو نہیں سمجھے کہ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, تمہارا رکوع, تمہارا سجود, بلکہ یہاں تک ارشاد گرامی ہے تمہارا خشوع اور خضوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا خشوع اور خضوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. حضور سید عالم علیہ السلام کو اللہ کی ذات و صفات نے عالم ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا. سرکار کی ذات کو عالم ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مسجد نبوی ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھانے نہیں آئے. اس قدر دیر ہوگی کہ ہم نے دیکھا کہ سورج کی حسنہ شعائیں نظر آ جائیں. قریب تھا کہ سورج کی شعائیں نظر آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آپ نے چھوٹی صورتیں پڑھ کر نماز ختم کی. جو ہی آپ نے نماز سے سلام پھیرا, آپ نے صحابہ اکرام کی طرف منہ کر کے فرمایا جہاں جہاں کوئی ہے صفوں میں بیٹھا رہے. کوئی بندہ جائے گا نہیں, یہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. جس آج کل پہلی سب سے دوسری میں چلا گیا, پتہ نہیں یہ کس مولوی نے کہا کہ یار یہ جگہ خالی کر دوں. ایک بات ضرور ہے کہ اگر سنت پڑھنی ہے پھر آپ جگہ بدل لیں, اس لیے کہ اس جگہ کا بھی ثواب مل جائے گا, اس جگہ کا بھی ثواب مل جائے گا. لیکن فرض پڑھیں پتہ نہیں ادھر سے اٹھنا پتہ نہیں جانے میں کیا کون سا سنت ہے مجھے نہیں پتا, ابھی تک مجھے نہیں پتا. اگر آپ کو پتا ہے تو نماز کے بعد مجھے بتائیں. حضرت ذی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں لیٹ کیوں ہو گیا, میں دیر میں کیوں آیا مسجد میں. فرمایا میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت بڑی خوبصورت صورت کے ساتھ میرے پاس آیا. اللہ کی ذات بڑی سونی صورت, ابھی اکثر صورت یہ لکھا ہے کہ بڑی سونی صورت کے ساتھ اللہ کی ذات اور صفات میرے پاس آیا. اللہ کی ذات فرمایا اے محمد, میں کہا لبیک یا اللہ, میں حاضر ہوں یا اللہ, کیا حکم ہے. اللہ کی ذات نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ فرشتے کس بات کے اندر بحث مباحثہ میں لگے ہوئے ہیں. تو میں آج کہ یا اللہ میں تو نہیں جانتا. اللہ کی ذات و صفات نے اپنی شان کے لائق دونوں شانوں کے درمیان اپنا دستے قدرت رکھا. دونوں شانوں کے درمیان, میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دستے قدرت رکھا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ ذات و صفات نے فرمایا میں زمین و آسمان میں جو جو شے ہے میں سب کو جان گیا, سب علم کو جان گیا, پہچان بھی گیا. عالم ما کان ما یکون کا علم میرے اندر آ گیا. اللہ کی ذات و صفات نے دوبارہ پھر پوچھا یا محمد, میں کہا لبیک یا اللہ, میں حاضر ہوں. اللہ کی ذات نے فرمایا اب بتاؤ یہ فرشتے یہ کس مسئلے پر بحث مباحثہ کر رہے ہیں. تو میں عرض کی یا اللہ یہ کفارات پر بحث مباحثہ کر رہے ہیں. باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ سرکار کے علم کی بات کر رہا ہوں. انما یخشی اللہ کہہ دیا میں نے کہ جو ڈرنے والے کون ہوں گے, جو علم والے ہیں وہی ڈرتے ہیں اللہ سے. اب جن کے پاس علم ہے نہیں, یہاں نماز پڑھیں گے بعد میں فرض کے فوراً بعد یہاں باتیں کریں گے, وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو ڈسٹرب کریں گے, پریشان کریں گے, کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے کہ کتنی اہمیت ہے جو اللہ کے حضور کھڑا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر. علیہ صلی اللہ بأحکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہے. وہ بندہ اللہ کے حضور ہے. اور فرض نماز کے بعد کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ خالی فرض ہی ہیں. میں آپ کو بتا دوں خالی فرض نہیں ہے. فرض کے بعد سنت ضروری ہے, کیونکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیز ہے جو آپ وسلم نے خود کر کے دکھائی. فرض بھی حضور نے پڑھے, فرما دیا یہ فرض ہیں اور یہ سنت ہے. اللہ نے کسی بندے کو نہیں بتایا کہ تیرے فرض کتنے ہیں اور سنت کتنی ہے. اگر تشریح بتائے گی, اس کو صحیح معنوں میں بتایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنت ہے میری اور یہ فرض ہے. حضور نے بتایا. اللہ کی ذات و صفات نے کسی پر وحی نازل نہیں کی. تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے پالنے والے وہ کفارات پر آپس کے اندر بحث مباحثہ کر رہے ہیں. اللہ کی ذات فرمایا محبوب تو یہ بتا کفارات کیا ہوتے ہیں. باتیں غور سے سننے والی ہیں اور عمل کرنے والی باتیں ہیں کہ حضور کی پاکیزہ ذات و صفات کو اللہ نے کیا کیا حکم دیے. سرکار کفارات پر بحث کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ کفارات کیا چیز ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھنا, نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھنا. اور یہی عادت کئی لوگوں کی ہے کہ نماز کے بعد مسجد میں نہیں بیٹھتے, ٹائم ہی کو نہیں. جی حقیقت بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر ضرور بیٹھا کریں, 10 دفعہ ضرور پڑھا کریں, ایت کرسی پڑھ لیا کریں, پھر سجدہ کے اندر جا کے دعا کریں. اللہ دعاؤں کے مقبولیت عطا فرماتے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا کہ کفارات یہ ہے کہ نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھنا. فرمایا باوجود دشواری کے اچھا کامل وضو کرنا. یہ دوسری بات فرمائی, باوجود
پریشانی کی سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اس کے باوجود کیا کریں آپ صحیح معنوں میں 4 جو فرض ہیں وضو کے وہ بھی صحیح اس کی ادائیگی، جو سنتے ہیں جو مستحبات ہیں ان تمام کی جو ہے صحیح ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اگر وضو صحیح ہے تو نماز صحیح ہوگی، اگر وضو صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر دوسری بات پر بھی جھگڑا کر رہے ہیں آپس کے اندر کہ جنت کے درجات بڑے عرفہ اعلیٰ ہیں، ان میں کون کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ غربا اور مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں ان کے درجے بڑے بلند ہیں۔ کیا فرمایا؟ غربا اور مساکین کو جو کھانا کھلاتے ہیں ان کے درجات بڑے بلند و بالا ہوں گے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نرمی سے گفتگو کرنا۔ کیا فرمایا جی؟ نرمی سے گفتگو کرنا۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور ایک اور ایسی نماز بھی بتائی، اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی نماز، ایسی نماز جب لوگ سو رہے ہوں آپ کیا کریں؟ اس نماز کو ادا کریں۔ فرمایا اللہ کے ذات محبوب آج پھر کچھ مانگ لیں، جس طرح صدیق اکبر کو حضور نے کہا تھا صدیق آج کچھ مانگ لیں، تو صدیق اکبر نے کیا مانگا تھا؟ قربان جائے صدیق اکبر تیری عظمت پر، قربان جائے صدیق اکبر تیری شان و رفعت پر۔ کیا کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ نظرت الی وجہک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں سبحان اللہ۔ کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ نظرت الی وجہک یا رسول اللہ، حضور نظر سے دیکھی اکبر کی ہو، چہرہ آپ کا ہو، دیکھتا رہو۔ سبحان اللہ۔ نظر سے دیکھی اکبر کی ہو، چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں۔ یہ کہا اللہ تعالیٰ فرما محبوب اتنی باتیں ہوئی، اب تو بتا مانگ، کچھ مانگنا ہے۔ تو حضور نے کیا مانگا؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فعل الخیرات اچھائی کے کرنے کی، و ترک المنکرات اور برائی سے بچنے کی، برائی سے دور رہنے کی، و حب المساکین اور مسکین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے کی میں استدعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ، اے اللہ اگر تو یہ ارادہ کر لے اپنے بندے کو آزمانے کا ارادہ بھی کر لے، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ اگر تو اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے کو یا کسی بندے کو ارادہ کر لے، آزمانے کا ارادہ کر لے، اس سے پہلے کہ مجھے تو آزمائے، مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔ آزمائش بڑی مشکل چیز ہے، گفتگو کی بھی آزمائش مشکل ہے، معاملات کی آزمائش مشکل ہے، فیصلے کرنے کی بھی آزمائش مشکل ہے۔ بندہ یہاں سے لے کر وہاں دو بجتا چلا جاتا ہے جب کوئی غلط فیصلہ کر لیتا ہے۔ حضرات محترم محتاط رہیں، کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جس میں خدا کی ناراضگی ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ چھوٹی نیکی ہے اس کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑو، ہو سکتا ہے تمہیں جنت تک لے جائے، اور چھوٹی برائی کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو، ہو سکتا ہے وہ چھوٹی برائی تجھے دوزخ میں لے جائے۔ اللہ علم عمل دونوں کی توفیق عطا فرمائے۔